سورہ بقرہ آیت نمبر 67 تا 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وہاں اور اس جب قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لی واسطی قوم ہی اپنی انا بے شک اللہ تعالی عز و جل یأمر حکم فرماتا ہے کم تمہیں ان کے یہ تذبحوا ذبح کرو تم بقرتن ایک گائیں قالو کہا انہوں نے کیا تتخذو بناتے ہیں آپ نہ ہم کو حضواً مذاق قالا فرمایا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بی کی اللہ رب العزت ان یہ کہ اکونا ہو جاؤں میں من سے الجاہلین جاہلوں قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لا واسطے نہ ہمارے رب سے کا اپنے یبین واضح کرے لا واسطے نہ ہمارے ماں کیا ہے ہیا وہ قالا فرمایا انا بے شک ہو وہ یقول فرماتا ہے انا بے شک ہاں وہ بقرتن گائے ہیں لانا فاردن بوڑی اور لا نہ ہی بکرن کم عمر عوان نصف ہے بینہ درمیان ذالکہ اس کے فاپس افعلو کرو تم ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لا واسطے نہ ہمارے رب سے کا اپنے یبین بیان فرمائے لا واسطے نہ ہمارے ماں کیا ہو لون و رنگ ہاں اس کا قالا فرمایا انا بے شک ہو وہ یقولو فرماتا ہے انا بے شک ہاں وہ بقرتن گائے ہیں صفراء زرد فاقعن گہرا لون و رنگ ہاں اس کا تسر خوشی کرے الناظرین دیکھنے والوں کو قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کیجئے لا واسطے نہ ہمارے رب سے کا اپنے یبین بیان فرمائے لا واسطے نہ ہمارے ماں کیسی ہو ہیا وہ انا بے شک البقرہ گائے تشابہا مشتبہ ہوئی علی اوپر نہ ہمارے اور انا تحقیق ہم ان اگر شاء چاہا اللہ رب العزت نے لا ضرور مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کی رنگ خوب گہری ہو ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے
اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص جس کا نام عامیل تھا، اس کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت اور تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کرنا شروع کر دیے، اور بار بار سوالات کر کے وہ لوگ قیدیں اور اپنے لیے مشکلات بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، کبھی کھیتی کو پانی نہ دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا اب ہم انشاءاللہ رہ پائیں گے، یعنی ہمیں ہدایت ملے گی، ہم حاصل کر لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، تو پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی جس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ رب العزت کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کی یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو یعنی گائے کے بچے کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت یعنی امانت رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ گائے جنگل میں اللہ رب العزت کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ رب العزت کے نام پر ایک گائے چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا کرے اور تو اسے جنگل سے لے کر آ جاؤ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، تو اس کو اللہ رب العزت کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہو گئی، وہ جو اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جو ان جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جو ان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی کہ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ فرشتے نے بیٹے نے کہا کہ اب اس مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کے بارے میں حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں
تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے جو ان گائے کو گھر لایا، جوان گائے کو گھر لے آیا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ گائے کے واقعے سے چند مسائل علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی کے فرمان پر بغیر کسی ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کی بجائے اپنے عقل کے جو ہے وہ سکے بجانا اور باتیں نکالنا یہ بے ادبوں کا کام ہے۔ دوسرا ہے پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، اچھی صفت ہے، اچھی خوش اخلاقی جو ان میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ اور چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ پانچویں بات ہے جو اپنے عیال کو، اہل و عیال کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے، اللہ رب العزت اس کی عمدہ پرورش فرماتے ہیں۔ اور چھٹی بات ہے جو اپنا مال اللہ رب العزت کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 7 والدین کی فرما برداری اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور نمبر 8 ہے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔